العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف لائے تو آپ ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کہ کیا میں تمہیں تمہارے بہترین شخص کے بارے میں بتاؤں اور تمہارے بدترین شخص کے بارے میں بتاؤں، کہ کون بہترین ہے اور کون بدترین ہے، برا شخص ہے اور کون اچھا شخص ہے۔ یہ آپ نے فرمایا، صحابہ خاموش رہے کہ نہ جانے کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، خاموش رہے، پھر یہی بات ارشاد فرمایا کہ بتاؤں تمہیں۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو اب کون بہترین شخص ہے کون بدترین شخص ہے، ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ تمہارا بہترین شخص وہ ہے کہ جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور اس کے اندر جو شر اور خرابی ہے اس سے بندہ امن کے اندر رہے۔ یعنی ہر شخص کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں، ہر شخص کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ خطائیں کمی ہوتی ہے۔ تو اب اس شخص کے اندر جو خیر اور بھلائی موجود ہے، لوگ امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے خیر ہی پہنچے گی، اس کے اخلاق سے، اس کی گفتگو سے، اس کے کام سے، اس کے انداز سے خیر ہی خیر پہنچے گی، اور شر اس کے اندر موجود بھی ہے، برائی اس کے اندر موجود بھی ہے، تو ہمیں اس سے کسی طرح کی برائی نہیں پہنچے گی۔ فرمایا یہ بہترین شخص ہے۔ اور بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا کہ من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، کہ وہ شخص کہ جس سے بھلائی کی امید نہ ہو۔ اس کو اللہ نے بھلائیاں خیر عطا بھی کی ہے، اچھائیاں دی بھی ہیں، تو یہ نہیں کہ دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا، اور جو اس کے اندر خرابیاں، جو اس کے اندر تکلیف دینے والی چیزیں موجود ہیں، یہ اس سے امن نہیں ہے، یہ تکلیف بندے کو پہنچائے گا۔ اسی کو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی انسان کا ایمان جو کامل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی خرابیوں سے، برائیوں سے محفوظ رہے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، من لسانہ ویدہ، زبان سے اور ہاتھ سے۔ یہ صرف مثال کے طور پر پیش کیا ہے، ایسا نہیں کہ پاؤں کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ جائز ہو جائے، یا تیز نظروں سے کسی کو دیکھنا کہ آنکھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچا دی یہ جائز ہو جائے، یہ نہیں کسی کو سر مار دیا تو اس طرح تکلیف پہنچانے کی اجازت تو یہ نہیں، بلکہ یہ صرف دو مثالیں دی ہیں۔ اور مثالیں کیوں دی ہیں؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ عام طور پر جو بندہ تکلیف پہنچاتا ہے کسی دوسرے کو، جو اذیت پہنچتی ہے وہ ہاتھ اور زبان سے پہنچتی ہے، یا تو زبان سے پہنچے گی یا پھر ہاتھ سے پہنچے گی۔ پھر اس کے بعد یہاں علماء نے ایک اور نقطہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر کیا پھر ہاتھ کا ذکر کیا، جس میں یہ اشارہ ہے کہ عام طور پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہاتھ کے مقابلے میں زبان سے زیادہ دی جاتی ہے۔ ہاتھ سے جو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو مارا، کسی کی کوئی چیز لے لی، کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی، تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا مداوع ہو جائے، لیکن زبان وہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ بعض اوقات وہ تکلیفیں دیتا ہے کہ بندے کو وہ زخم اس سے لگتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔
تو اس لیے زبان اور ہاتھ یہ مثال کے طور پر ہیں، اور زبان سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، اس لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا اور فرمایا کہ جو مسلمان اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا، ایسا بندہ کامل ایمان والا ہوگا۔ آخر یہ حدیث مبارکہ اسی حوالے سے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بھی مشہور حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ کو جتنی اللہ نے عقل دی ہے، جتنا آپ کو شعور دیا ہے، آپ اس حدیث پر غور کرتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں، اس کے فوائد، اس کی خوبیاں آپ کے سامنے ظاہری ہوتی چلی جائیں گی۔ دنیا کا امن، سکون، سلامتی، ہر طرح کی تکلیفیں جو بندہ دوسرے کو دیتا ہے، سب سے امن کے اندر جو آئے گا اس حدیث پر عمل کر کے آئے گا۔ کوئی بھی مثال آپ اس کے اوپر فٹ کریں، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور جو جامع ترین بات ارشاد فرمائی کہ کامل ایمان والا اسی وقت ہوگا جب اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ تو غور کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فائدے آپ کے سامنے ظاہر ہوتے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے اور دوسروں کو ضرر سے بچانے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔